ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے محبوب دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس پر مختلف قسم کی پریشانیاں اور تکلیفیں بھیج دیتا ہے. وہ آزمائشیں اور تکلیفیں اس پر بارش کی طرح برستی ہیں. بعض روایت میں آتا ہے فرشتے پوچھتے ہیں کہ یا اللہ عز و جل، یہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے، نیک بندہ ہے، آپ سے محبت کرنے والا ہے، تو پھر اس بندے پر اتنی آزمائشیں اور تکالیف کیوں بھیجی جا رہی ہیں؟ جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس بندے کو اس حال میں رہنے دو، اس لیے کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میں اس کی دعا کی اور اس کی گریہ و زاری اور آہو بقا کی آواز سنوں. عزیزان محترم، یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے کمزور ہے، لیکن اس معنی کی متعدد احادیث کریمہ موجود ہیں. مثلا ایک حدیث میں ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے بندے کے پاس جاؤ اور اس کو آزمائش میں مبتلا کرو، اس لیے کہ میں اس کی آہو بقا اور اس کی گریہ و زاری کی آواز سننا پسند کرتا ہوں. بات وہی ہے کہ دنیا میں تکالیف اور پریشانیاں تو آنی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرا محبوب بندہ ہے، میں اس کے لیے تکلیف کو دائمی راحت کا ذریعہ بنانا چاہتا ہوں تاکہ اس کا درجہ بلند ہو جائے، اور جب آخرت میں میرے پاس آئے تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جائے. اس لیے اپنے محبوب اور اپنے پیاروں کو تکالیف اور پریشانیاں عطا فرماتا ہے. پیارے محترم اسلامی بھائیو، ہمارے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ محمد عبد الشکور صاحب دامت برکاتہم عالیہ، آپ کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے، ہو سکے تو یہ اپنے دل کے مدنی گلدستے میں اس بات کو سجا لیجئے. یہ مدنی نکات ہیں، یاد رکھ لیجئے کہ اللہ کا جو محبوب بندہ ہوتا ہے اس کا کلام بھی اللہ کو پسند ہوتا ہے. اب آپ کی تعلیمات کا خلاصہ میں عرض کرتا ہوں. اس کائنات میں انبیاء علیہم السلام سے زیادہ محبوب تو اللہ تعالیٰ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ان کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء علیہم السلام پر آتی ہیں. پھر اس کے بعد جو شخص انبیاء علیہم السلام سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اور جتنا زیادہ تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس پر اتنی ہی آزمائشیں آتی ہیں. دیکھیے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کا لقب ہے خلیل اللہ، لیکن ان پر بڑی بڑی بلائیں اور بڑی بڑی مصیبتیں آئیں. آگ میں ان کو ڈالا گیا، بیٹے کو ذبح کرنے کا ان کو کہا گیا. یہی نہیں، بیوی بچے کو ایک میدان میں ایک وادی میں چھوڑنے کا حکم ان کو دیا گیا. یہ بڑی بڑی آزمائشیں، بڑی بڑی تکالیف ان کو آئیں تاکہ ان کے درجات بلند کیے جائیں. چنانچہ جب تکلیف پر قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو انعام عطا فرمائے گا، اس وقت معلوم ہوگا کہ ان تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ ان تکالیف کو بھول جائیں گے. ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تعالیٰ تکالیف پر صبر کرنے والوں کو آخرت میں انعام عطا فرمائے گا، مرتبہ عطا فرمائے گا، مقام عطا فرمائے گا، تو دوسرے لوگ ان انعامات کو دیکھ کر یہ تمنا کریں گے کہ اے کاش ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور اس پر ہم صبر کرتے تو آج ہم بھی ان انعامات کے مستحق ہوتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. عزیزان محترم، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں چند مثالیں پیش کرتا ہوں. دیکھیے، مثال سے موٹی عقل والا بھی ان باتوں کو آسانی سے سمجھ جاتا ہے. اے کاش ان کو ہم اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. دیکھیے، ایک شخص بیمار ہے، اس کے جسم میں کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے اسے آپریشن کے لیے کہہ دیا.
اب مریض کو معلوم ہے آپریشن میں چیر پھاڑ ہوگی اور تکلیف ہوگی، اس کے باوجود وہ ڈاکٹر سے ریکویسٹ کر رہا ہے کہ میرا آپریشن جلدی کرو، سفارش کر رہا ہے، اس کی بھاری فیس ادا کر رہا ہے، گویا اس مقصد کے لیے وہ پیسہ دے رہا ہے کہ میرے اوپر نشتر چلاؤ۔ وہ سب یہ کیوں کر رہا؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ آپریشن ایک عارضی تکلیف ہے، لیکن یہ عارضی تکلیف چند روزوں میں ختم تو ہو جائے گی، لیکن اس آپریشن کے بعد جو صحت اس کو ملے گی وہ اتنی عظیم ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ تکلیف کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اور جو ڈاکٹر چیر پھاڑ کر رہا ہے اگرچہ بظاہر تکلیف دے رہا ہے، لیکن اس مریض کے لیے اس وقت میں اس سے زیادہ مہربان محسن اور کوئی نہیں، کیونکہ یہ ڈاکٹر آپریشن کے ذریعے اس کے لیے صحت کا سامان کر رہا ہے۔ عزیزان محترم، بالکل اسی طریقہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو تکلیف دیتا ہے تو حقیقت میں اس کا آپریشن ہو رہا ہے تاکہ اس کے ذریعے اس کو پاک صاف کیا جائے، اور جب یہ بندہ ہمارے پاس آئے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر اور دھل کر ہمارے پاس آئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، جو بندے کو پریشانی آتی ہے اور اس پریشانی کی وجہ سے وہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی رحمت کو یاد کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں گر گڑاتا ہے، روتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رحمان اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان اس میں اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے کرتے ہیں، ہم تمہیں ضرور بالضرور آزمائیں گے، کبھی خوف سے آزمائیں گے، کبھی بھوک سے، کبھی تمہارے مالوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے ملنے جلنے والوں میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے پھلوں میں کمی ہو جائے گی۔ پھر آگے فرمایا ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو جو ان مشکل ترین آزمائشوں پر صبر کریں اور یہ کہہ دیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو بعض اوقات اس لیے تکلیف دیتا ہے تاکہ اس کے درجات بلند فرمائیں۔ عزیزان محترم، ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں، اس سے بات اور زیادہ واضح ہو جائے گی۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک شہر میں دو آدمی بستر مرگ پر تھے، مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا، دوسرا کافر تھا۔ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، دوسرا بدعقیدہ تھا، فاسق و فاجر تھا، اللہ عز و جل کی وحدانیت کا قائل نہیں تھا۔ دونوں بستر مرگ پر تھے۔ جو کافر تھا اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش پیدا ہوئی اور مچھلی قریب میں کہیں ملتی نہیں تھی،
اور جو مسلمان تھا، نبی کا غلام تھا، اس کے دل میں روغن زیتون کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ فلاں شہر میں ایک بدعقیدہ ہے جو ہمارے نبی کا گستاخ ہے، گستاخ اولیاء ہے، وہ مر رہا ہے، اس کے دل میں مچھلی کھانے کی خواہش ہے۔ تم ایسا کرو، ایک مچھلی لے جا کر اس کے گھر کے نزدیک جو تالاب ہے اس میں ڈال دو تاکہ وہ مچھلی کھا کر اپنی خواہش پوری کر لے۔ دوسرے فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک مسلمان ہے، ہمارے نبی کا چاہنے والا ہے، اس کا انتقال ہو رہا ہے، اس کو روغن زیتون